ولید اقبال صاحب، 3 جو وٹنسز تھے اس میں اعظم خان بھی تھے، فورن آفس کے ہمارے جو امبیسڈر تھے سفیر صاحب وہ بھی تھے، فورن سیکرٹری بھی تھے. کیا ان کے دیے ہوئے بیانات اتنے سخت تھے کہ ان کو بنیاد بنا کے سزا دی جا سکے؟ جی چونکہ میں ان بیانات سے واقف نہیں ہوں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بٹ میں تو پروسیس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح کی باتیں مجھے صرف آج دوپہر ایک گفتگو سے میں جو بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ اس کیس میں کلیدی وکیل رہے ہیں ان سے جو اندازہ لگا، اور اب یہ جس طرح مہربانو صاحبہ نے، کیونکہ یہ گئی بھی ہیں کورٹ میں، انہوں نے وہ بیل والا کیس ریفر کر رہی تھیں جو سپریم کورٹ تک گیا ہے. جی. وہ ایک الگ بات ہے، سپریم کورٹ جو اس میں آبزرویشنز اپنی دے چکا ہے. لیکن جو میں جس طرح کی لفاظی استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ ٹرائل جو نظر آیا ہے وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ہٹلر کے جرمنی میں گیسٹاپو ٹرائلز کا آپ نے سنا ہوگا، یا سٹالن کے روس میں جو ماسکو ٹرائلز یا شو ٹرائلز تھے آف دا گریٹ پرج جو 1936 اور 37 اور 38 میں ہوئے، یا آج کل کی زبان میں کینگرو ٹرائل جس کو کہا جاتا ہے. یہ بالکل اس طرح کا ہے. اور میں نے پھر سے آپ کو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہائی کورٹ میں صبح ہی جائیں، وکلا میری عرض سن لیں، بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. مطلب ایک جج جو ہیں وہ مخالف پارٹی کے وکیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جرا کرو دفاع کرنے کے والوں کے بحاف پر. وہ تو اس طرح ہی میں تشبیہ دیتا ہوں جس طرح مسیح خود ہی موت کا سامان پیدا کرے. میں جس طرح کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی والا اپنی دوائی میں زہر ڈال دینا، یہ جج جو ہیں عبدالحسنات ذوالقرنین، یہ تشبیہ اس پہ صادق آتی ہے. اور یہ ساری کاروائی اور رات 12 بجے تک کل چلتی رہی وکیلوں کو باہر نکال کے. اور خان صاحب نے یہ کہا بقول بیرسٹر سلمان صفدر کے ایک پوائنٹ پہ کہ دیکھیں جی میں اپنے سیل میں واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ فکسڈ میچ جو ہوتا ہے نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں اس میں کھیلتا ہوں. یہ سلمان صفدر صاحب آنکھوں دیکھا حال وہاں آج آپ کے خیال میں یہ فکس میچ تھا؟ میں جو مین ڈیفینڈنٹ ہیں ان کے خیال میں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ فکسڈ میچ تھا. اور یس، اس فیصلے سے پہلے اس حیران کن حیرت انگیز کاروائی جو کہ میں نے کہا نا، یہ کینگرو ٹرائل نما کاروائی جو تھی، جس کے میں نے جو تشبیہات بھی آپ کو دے دی، اس صبح 10 بجے آج بیرسٹر سلمان صفدر اور دیگر وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ اور ریویژن لے کے گئے کہ اس ٹرائل کو روکا جائے. یہ سارے قانون و آئین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اس کے اندر. اس کو ڈائری نمبر لگا یہ صبح 10 بجے سیم ڈے کے لیے، لیکن 3:30 بجے تک تبھی تو میری ملاقات ہوئی، کیونکہ مجھے پتا لگا یہ یہاں چیف جسٹس کے کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی رٹیں ابھی ان دا فیلڈ ہیں، اور وہ فیصلہ آنے سے پہلے کی ہیں. اور فیصلہ آنے کے بعد کا بھی جو ہے قانونی چارہ جوئی تو انہیں نہیں کیس ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی صورت سٹینڈ اپ کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کینگرو کورٹ کا لفظ استعمال کیا. محترم سر ایک سیکنڈ مجھے اور دے دیں جی، میں 2 الفاظ جو ہیں بیرسٹر سلمان صفدر نے اور استعمال کیے قانونی، کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ فراڈولنٹ ایکسرسائز آف اتھارٹی ہے. یہ اس کے اوپر کیس لا پایا جاتا ہے اعلیٰ عدلیہ کا کیس لا. یہ تو آپ عدالت میں جائیں گے تو پھر میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں، ابھی نہیں کر سکتا. بلکہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ پٹیشن فائل کریں. پٹیشن آلریڈی صبح سے ہوئی ہے. فراڈولنٹ پریکٹسز پہ آپ کو پٹیشن فائل کرنی چاہیے. پھر میں اس کو ڈسکس کر سکتا ہوں. صرف 2 الفاظ ہی بتانے ہیں. ایک ہوتا ہے کلریبل ایکسرسائز آف اتھارٹی، وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوتا ہے. یہ اس سے 2 درجے اور اوپر ہے لا قانونیت میں، فراڈولنٹ ایکسرسائز آف اتھارٹی. اور یہ بیرسٹر سلمان صفدر کے الفاظ ہیں جو خود دیکھ کے آئے ہیں اس ٹرائل کو.